الذين اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامع ذوقار آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے 422 ہے اور 423 ہے۔ ان دونوں روایتوں کو امام مسلم بھی کتاب التوبہ کے اندر لے کر آئے ہیں۔ اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم گناہ نہیں کرو گے، کتنی خوبصورت و پیاری بات حضور نے ارشاد فرمائی ہے اور توجہ طلب بات ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جو گناہ کرے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ذرا غور کیجئے، حضور فرما رہے ہیں اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے بعد ایسی قوم کو لے آئے گا جو گناہ کرے گی، گناہ کے بعد توبہ کرے گی، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے گناہوں پر ابھارنے کے لیے نہیں ہے، کوئی سمجھے کہ گناہوں کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں اس لیے کہ صحابہ کرام پہ بڑا غلبہ تھا، کس کا؟ اللہ کے خوف کا۔ اس قدر غلبہ ہوا کہ وہ انہوں نے اپنے بستروں سے جدا ہو گئے۔ بعض صحابہ پہاڑوں کی طرف نکل گئے، پہاڑوں کی گھاٹیوں میں انہوں نے ڈیرا ڈال لیا تاکہ رب کی عبادت کرتے رہیں، کہیں اس کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ بعض نے تو اپنی بیویوں سے کنار کشی اختیار کر لی، بعض بستروں سے جدا ہوئے۔ تو اب ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ گھبراؤ نہ، اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کی رحمت جو ہے بہت بڑی ہے۔ جب تم اس کے حضور کو اپنے گناہ کی توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ حدیث کے اندر یہ بھی روایت ہے کہ کچھ نوجوان آپس میں باتیں کر رہے تھے، عبادت گزاروں کی انہوں نے بات سنی۔ ایک نے کہا کہ میں تو آج کے بعد افطار ہی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا اچھا میں تو پھر شادی نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں پھر آج کے بعد سوؤں گا ہی نہیں۔ جب اس قسم کی انہوں نے باتیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں سنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا میں نے تمہاری باتیں سن لی ہے، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے دیکھو میں کھاتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، کھاتا بھی ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں، کھاتا پیتا بھی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اٹھ کر رات کی عبادت بھی کرتا ہوں، تو لہذا ایسا کام نہ کرو جو میرے طریقے کے اندر موجود ہی نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے کیا ہے؟ بولیے، بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، بہترین ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت سیدنا ابی عیاش رحمت اللہ تعالی علیہ وہ امید کا تذکرہ کثرت سے کرتے تھے کہ اللہ سے امید لگا کے رکھو، اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اس کی امید کا بہت زیادہ ذکر کرتے کہ بندے کہیں اللہ سے مایوس نہ ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر انسان کے گناہ سمندروں کے جھاگوں کے برابر بھی ہو جائیں گے وہ رب کریم پھر بھی گناہوں کو معاف فرمانے والا رب ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں ان سے پوچھا ابھی عیاش بتائیے آپ کا کیا معاملہ ہوا، رب نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ فرمانے لگے میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوا اور رب تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا اے ابھی عیاش تو امید کا تذکرہ کیوں کرتا تھا زیادہ؟ وہ فرماتا ہے کہ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی حالانکہ اللہ تو سارے غیبوں کا جاننے والا ہے، وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، اس سے کوئی بات چھپ نہیں رہ سکتی، چھپ بھی نہیں سکتی۔ تو آپ نے اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ میں تیرے بندوں کو تیری امید دلاتا تھا، میں تیرے بندوں کو تیری امید دلاتا تھا، تیری رحمت کی امید دلاتا تھا تاکہ ان کے دلوں میں تیری محبت پیدا ہو جائے،
ان کے دلوں میں تیری محبت پیدا ہو جائے۔ رب نے فرمایا اچھا یہی بات تھی، حالانکہ اللہ تو جاننے والا ہے۔ فرمایا جب تو میرے بندوں کے دلوں میں میری محبت پیدا کرتا تھا تو میں رب ہو کے میں نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ یہ معمولی شے تھی کہ جس نے امیدیں دلائی کہ رب بڑا کریم رب ہے، گھبراؤ نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ لیکن میں یہ ضرور یہاں کہنا چاہوں گا کہ امید کا مطلب گناہوں میں زندگی نہیں گزارنی ہے کہ بس جی اللہ معاف فرما دے گا، نہیں، اللہ پکڑنے والا بھی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، تو لہذا اس کی پکڑ سے بچتے بھی رہو، رب کی عبادت بھی ہوتی رہے، ساتھ ساتھ اس کی ذات سے امید بھی لگی رہے۔ جب انشاءاللہ امید لگی رہے گی تو انشاءاللہ ہماری امید پوری ہو بھی جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ